27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز ابھی نہیں ہے، لیکن اس چیز پہ کافی حد تک جو ہے وہ تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ ججز، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھانا، اضافہ کرنا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس میں کچھ ترمیم کرنا، تو یہ ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہونے جا رہی ہیں، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک ہے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس اور ایک ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن۔ وہ جو تعداد ہے دیٹ کین بی ڈن بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ بائی سمپل میجورٹی، وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ بھی دیٹس سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، تو وہ بھی سمپل میجورٹی سے ہے، تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو یہ بالکل یہ سوچ تھی پہلے جب ہماری ڈسکشنز چل رہی تھیں کہ جو بیک لاگ ہے کیسز کا، اور جو سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے لے کے لوور جوڈیشری تک کا، تو ایون سپریم کورٹ کے حد تک 60,000 کا، کوئی 61,000 کا بیک لاگ تھا، تو نمبر آف ججز بڑھانا جو ہے وہ ایک سمپل لیجسلیشن کے ذریعے بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ بڑھ سکتا ہے، تو وہ بڑھائیں گے اور اس کے لیے وہ مرحلہ لے بھی آئیں گے۔ لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں جو بہت ساری کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے، ایز سچ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے بھی کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پہ سمجھتی ہے کہ ہماری قیادت نے بھی کبھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کی کہ 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے۔ ایک بات ضرور ہے جو ایم کیو ایم کہتی ہے، اور ایم کیو ایم نے ایک موقف تھا کہ وہ آرٹیکل 140A میں امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ اب وہ ایم کیو ایم کیا پرپوز کرتی ہے، پھر وہ کولیشن پارٹنرز کے پاس جائے گی، پھر ڈیسیژن ہوگا۔ تو اسی لیے امینڈمنٹس کا پروسیس اتنا آسان نہیں رکھا گیا کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس کو، اچھا اسی لیے اس کو 2/3 میجورٹی کے لیے رکھا گیا۔ اچھا، یہ بغیر صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا ابھی کہ دو جو چیزیں ہیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اور دوسرا ججز کی تعداد، یہ سمپل میجورٹی سے ہے، وہ نمبرز آبویسلی موجود ہیں۔ ججز کا تو چلیں سمجھ آ گیا، حالانکہ اس میں بھی بغیر صاحب بہت سارے لوگ یہ اس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ ججز بڑھانے کے بعد جو پرو گورنمنٹ، اگر میں یہ ٹرم یوز کروں، ججز ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے، لیکن بہرحال وہ تو کیا سرائیاں ہیں۔ لیکن یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ آلریڈی ایک بار چینج ہو چکا ہے، اس پہ آرڈیننس آ چکا ہے، تو اب کیا یہ بات درست ہے کہ اس میں مزید ترمیم کر کے بائی سمپل میجورٹی 3 ججز کی بجائے اس میں 5 ججز کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ اٹس آل بیسڈ آن پریزمپشن ناؤ نا۔ آپ نے کہا جو امینڈمنٹس کر رہے ہیں، آرڈیننس کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 4 months ہوتی ہے۔ اگر 4 months تک وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا تو وہ لیپس ہو جاتا ہے۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی بالکل۔ تو وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کو اس کو کنورٹ کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا تو آفٹر 4 months تو وہ لیپس کر جائے گا، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اب مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے اس میں، لیکن جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ ایک تو چیلنج بھی ہوا ہے آرڈیننس، لیکن ایکٹ اس کو کنورٹ کرنا ہے ٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ اور سیکنڈلی ایک اور بات بھی ہے، کیونکہ ابھی وہ سب جوڈس ہے، ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ جب آرڈیننس جاری ہوتا ہے اور آن دی فرسٹ ہیئرنگ آف آئیدر ہاؤس دیٹ ہیز ٹو بی ٹیبلڈ۔ آئی ڈونٹ نو اس پہ اپوزیشن نے کوئی بات نہیں کی یا گورنمنٹ نے بات نہیں کی۔ بینگ اے فارمر پارلیمنٹری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری یا لازمی ہے کہ جب بھی کوئی آرڈیننس اس وقت جاری ہوتا ہے پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتی، آئیدر ہاؤس نہیں ہوتا، لیکن جب آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ دیٹ ہیز ٹو بی لیڈ بیفور دی پارلیمنٹ اینڈ آئیدر ہاؤس۔ ظاہر بات ہے اس میں پرابلم، اس کو ایکٹ بنایا جا سکے، اس میں ایکٹ بنے گا۔ پرابلم تب کریٹ ہوگا جب اگر جو آلریڈی 3 ججز کی کمیٹی ہے اس کو بڑھا دیا گیا، تو پھر آبویسلی سوال اٹھیں گے۔ بغیر صاحب ایک فائنل سوال میں آپ سے اور جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ جو موقف ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، کل انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ ان کے خیال میں
کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں وہ کیونکہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں تو ان کو آئینی بینچ میں سربراہ کے طور پر ان کو نہیں آنا چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب کو خود بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ ان اینی کیس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں جس نے یہ جو ہیں وہ بنانے ہیں بینچز. تو ان ادر ورڈز رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں یہ آئینی بینچ کے میں نہ جائیں اور اس کے پریزائڈنگ جج نہ بنیں. یہ رائے آپ اور آپ کی جماعت بھی شیئر کرتی ہے؟ دیکھیں جی، رانا صاحب نے جو بات کی وہ برادر وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کو. رانا صاحب خود اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. ابھی تو نامینیشن ہی نہیں ہوئی ہے فہد بھائی. ابھی تو اسپیکر نے نام مانگے ہیں ٹریجری بینچز سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ 4 لوگ جو 2 نیشنل اسمبلی سے 2 سینٹ سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا ممبر بننا ہے اور جوڈیشل کمیشن ہیز ٹو ڈیسائیڈ دیٹ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی اگر کسی نے رائے دینی ہے تو پھر اس جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے کرے نا. وائی ٹو میک تھنگس کنٹروورشل پرائر ٹو اٹس ہیپننگ یو نو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کے بندوں کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب. کریٹ کنٹروورسیز. جی بالکل، بے کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے. نیر بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.